نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 11واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر 11، پارہ نمبر 1، سورت بقرہ، آیت نمبر 40 تا 46، 40 تا 46۔ سب سے پہلے تجوید کے رولز دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا مد اصلی ہے، بنی نی یا مدہ ہے اور مد منفصل ہے۔ اسرا، اس سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ را الف مدہ ہے اور مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ اسرائی، را الف مدہ ہے، اس پہ جو مد ہے مد متصل ہے، جس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ لا زال کو نرمی سے ادا کریں گے، اس کو ہلانا نہیں ہے۔ کو رو واو مدہ ہے۔ نعمتی اللتی، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے۔ نعمتی اللتی، تی یا مدہ ہے، مد منفصل ہے۔ انعمتا، نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ میم ساکن کا اظہار ہے۔ علیکم، لئی یا لین ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ واوفو، او واو لین ہے، فو واو مدہ ہے۔ بعہدی، دی یا مدہ ہے اور مد منفصل ہے۔ اوفی، او واو مدہ ہے۔ بعہدکم، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ یا کو جھٹکے سے ادا کریں گے اور یا الف مدہ ہے۔ فارہبون، فا الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے۔ بو واو مدہ ہے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، وآمنوا، مد اصلی ہے، نو واو مدہ ہے۔ ما الف مدہ ہے اور مد منفصل ہے۔ انزلت، ان نون ساکن کا اخفا مع الغنہ۔ مصدقا لی، قا الف مدہ ہے۔ لما، ما الف مدہ ہے۔ معکم، میم ساکن کا یہاں پر اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ ولا، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ لا الف مدہ ہے۔ تکونو، کو واو مدہ ہے، نو واو مدہ ہے اور مد اس کے اوپر جو ہے وہ مد منفصل ہے۔ اس کی حرکت کی مقدار 3 سے 4 حرکات کے برابر ہے۔ اول کافرم بیہ، کافرم، یہاں پر کا الف مدہ ہے۔ کافرم، رم، یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الاقلاب ہے۔ ہی بھی، ہی مد اصلی ہے۔ ولا، لا الف مدہ ہے۔ تشترو، رو واو مدہ ہے۔ بآیاتی، آ الف مدہ ہے، یا الف مدہ ہے، تی یا مدہ ہے۔ ثمنن قلیلا، ثمنن، نا الف مدہ ہے، یہاں پر نون تنوین کا اخفا، موٹا اخفا کریں گے۔ قلیلا، لی یا مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے۔ لا الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں ایک حرکت کو گرا دیں گے اور لا الف مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور وصل کی صورت میں یعنی ملانے کی صورت میں یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الادغام ہے۔
ملانے کی صورت میں قلیلا و ایایا، اور وقف کی صورت میں قلیلا و ایایا فاتقون. فا الف مدہ ہے، قو واو مدہ ہے، ولا لا الف مدہ ہے، تلبسو سو واو مدہ ہے، تلبسو الحق. قاف کو موٹا ادا کریں گے، بالباطلی. با الف مدہ ہے، با الف مدہ ہے، تو کو موٹا ادا کریں گے، لام کو باریک. وتکتم الحق، مو واو مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، حق. وانتم، یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہے، مع الغنہ. تم، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. تعلمون، منہ واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. کی یا مدہ ہے، منہ واو مدہ ہے، سواد کو موٹا ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، آ مد اصلی ہے. تُزَّا، زا کو جھٹکے سے ادا کریں گے، کا مد اصلی ہے. وارو، را کو موٹا ادا کریں گے. وارکعوا، او واو مدہ ہے، مع الراکعین، را کو موٹا ادا کریں گے، عی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. تا الف مدہ ہے، اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے. رو و مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، نون شدت پہ غنہ ضروری ہے. بالبر، ساروں کو باریک پڑھیں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے. واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. تنسونا، تن یہاں پر نون تنوین کا اخفا، سو واو لین ہے. انفسکم، نون ساکین کا اخفا مع الغنہ. کم، میم ساکین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. وانتم، نون ساکین کا اخفا، تم، میم ساکین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. تتلون الکتاب، لو و مدہ ہے، تا مد اصلی ہے، وقف کی صورت میں با ساکن ہو جائے گی، قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے. تتلون الکتاب، کتاب. افلا تعقلون، افلا، فا الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، تعقی، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لو وہ مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. افلا تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعی یا مدہ ہے، نو وہ مدہ ہے، بالصبر، با پہ کلکلا اور صاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو باریک ادا کریں گے. والصلاة، صاد کو موٹا اور لام کو باریک، لا مد اصلی ہے. گول تا کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں. وَإِنَّهَا، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ہا الف مدہ ہے. لَكَبِيرَةٌ، بی یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، تن، نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. الا علی الخاشعین، خا مد اصلی ہے، عی یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. الذین یظنون، ذی یا مدہ ہے، نو و مدہ ہے اور نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. انہم، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. میم ساکین کا اظہار مع الاقلاب، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ملاقو، لا مد اصلی ہے، قو و مدہ ہے. ربہم، را کو موٹا ادا کریں گے، ہم، یہاں پر میم ساکین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. وَأَنَّهُمْ، نون شدت پہ غنہ ضروری ہے، ہم، میم ساکین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. لئی یا لین ہے. راجعون، را
مد اصلی ہے، او و مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جی طالبات، یہ تو تھے ہمارے آج کے سبق کے تجوید کے رولز۔ تو اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اور مجھ ہی سے پس ڈرو۔ بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور ان کے باپ اسرائیل یعنی اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر سے ان کے شوق کو ہوا لگاتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے فرما بردار اور برگزیدہ بندے کے بیٹو، تم بھی حق کی پیروی کرنے میں اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں اے سخی کے بیٹے، تم بھی اپنے باپ کی طرح سخاوت کا مظاہرہ کرو۔ اے بہادر کے بیٹے، تم بھی بہادروں کو دعوت مبازرت دو۔ اے عالم کے بیٹے، تم بھی علم حاصل کرو۔ تو اس کی ایک مثال اس طرح بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، سورۃ بنی اسرائیل۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ابو داؤد طیالسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے تھے؟ یعنی اس لمبی حدیث کی اثناء میں انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہودیوں پر اللہ کے انعامات، ارشاد باری تعالیٰ ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ اس کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ایک نعمت تو یہ تھی جس کا یہاں ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ ان پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے لیے پتھر سے پانی نکال دیا، آسمان سے من سلوا نازل کیا، اور آل فرعون کی غلامی سے انہیں نجات بخشی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اس نے ان میں سے انبیاء اور رسول بنائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا تھا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، سورۃ المائدہ۔ اے میری قوم، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، یعنی ان کے زمانے میں کسی اور کو اس طرح عنایت نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب میں نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تو تم پر میرا یہ ایک بہت بڑا احسان تھا، یہودیوں کو ان کے عہد و پیمان کی یاد دہانی کروانا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس قرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، یعنی تم اس عہد و پیمان کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق اور اتباع کرنی ہوگی، اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا
کہ ان بوجھوں اور توقوں کو اتار دوں گا جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عہد اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سورۃ مائدہ۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات میں لیا تھا کہ وہ عنقریب بنی اسماعیل میں ایک عظیم و شان نبی بھیجے گا جس کی تمام اقوام عالم کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ان کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا اور اسے دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے طرف عہد سے مراد دین اسلام ہے اور عہد کو پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دین کی پیروی کریں۔ اوفی بعہدکم، اس سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، مجھ ہی سے ڈرو کہ میں تمہیں بھی اس قسم کے عذابوں میں مبتلا نہ کر دوں جس طرح کے عذابوں میں تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو مبتلا کیا تھا، جس طرح کے مسخ کر دیا، اور ان عذابوں کو تم خوب جانتے ہو۔ گویا کہ یہ ترغیب سے ترہیب کی طرف ہے۔ اللہ نے ترغیب اور ترہیب کے دونوں انداز میں انہیں دعوت دی ہے تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں، قرآن نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب کریں، جن کا حکم دیا ہے انہیں کریں، اور قرآن نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو اس سے مراد قرآن مجید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی امی، رسول عربی، بشیر و نذیر، سراج منیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہے اور یہ سابقہ آسمانی کتابوں یعنی تورات، انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اے اہلی کتاب، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا ہے، اور یہ کتاب تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور تمہاری کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں تم اس سے منکر اول نہ بنو کیونکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، اس لیے تم جانتے ہو تو سب سے پہلے تم انہیں انکار کرنے والے بن جاؤ، یعنی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والے پہلے لوگ نہ بننا، یعنی آپ کی باعثت کے بارے میں سننے کے بعد اہل کتاب میں سے تم پہلے انکار کرنے والے نہ بننا۔ اول کافر بہ، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو پہلے منکر ہوگا، کیونکہ کفار قریش اور بہت سارے دوسرے عرب ان سے پہلے مکر چکے تھے، اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تم سے پہلے، یعنی بنی اسرائیل میں سے تم پہلے منکر نہ بنو۔ یہود مدینہ بنی اسرائیل میں سے پہلے وہ لوگ تھے جنہیں قرآن نے مخاطب کیا، اس لیے ان کے کفر کے معنی یہ تھے کہ وہ اہل کتاب میں سے پہلے کافر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیت کے ساتھ ایمان اور میرے رسول کی تصدیق کے عوض دنیا اور اس کی لذتوں کو حاصل نہ کرو کیونکہ یہ سب قلیل اور فانی چیزیں ہیں۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اللہ کی رحمت کی امید سے اس کی اطاعت بجا لاؤ۔
اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی نافرمانی ترک کر دو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ سے خوف رکھو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیدہ و دانستہ حق چھپانے، حق کے خلاف ظاہر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر سرزش کر رہا ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور چھپانے کی ممانت۔ یہودی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے اور باطل کو ظاہر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان دونوں باتوں یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور حق کو چھپانے سے منع فرمایا، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ حق کو ظاہر کریں اور اسے کھلم کھلا بیان کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کا دین تو اب اسلام ہی ہے، اور یہودیت نصرانیت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے رسول اور ان کے لائے ہوئے دین شریعت کے بارے میں تمہیں جو علم ہے اسے نہ چھپاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں تم اس رسول کے بارے میں لکھا ہوا موجود پاتے ہو۔ پھر اس کا یہ معنی بھی کرنا جائز ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے حق کو چھپانے کی وجہ سے لوگوں کے لیے کس قدر عظیم نقصان ہے، کہ اس طرح وہ ہدایت سے محروم ہو کر گمراہ ہو جائیں گے، پھر اس گمراہی کے نتیجے میں جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو باطل کے اس راستے کو اختیار کیا ہوگا جس میں تم نے تھوڑی سی حق کی آمیزش بھی کر دی ہوگی تاکہ تم باطل کو رواج دے سکو۔ بیان کا مطلب وضاحت کرنا، اور اس کے برعکس کتمان ہے حق کو چھپانا، حق کو باطل کو خلط ملط کرنا ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جو یہ فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز ادا کریں، اور وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس میں انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیں، اور وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس میں انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کریں، یعنی یہ بھی امت محمدیہ کے لوگوں کے ساتھ اور انہی میں سے ہو جائیں۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نیک عمل کرنے میں مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان اعمال میں سرے فہرست نماز ہے۔ تو بہت سارے جو علماء کرام ہیں وہ اس آیت سے استدلال نماز ہی کرتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نیکی کا حکم دینے اور خود عمل نہ کرنے پر وعید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر تمہیں یہ بات کس طرح زیب دیتی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کرنے کا کہتے ہو اور خود کرتے نہیں، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ احکام الہی میں کوتاہی کرنے والے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ افلا تعقلون، یعنی کیا تم نہیں سمجھتے، تم عقل نہیں کرتے کہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس مدہوشی سے ہوش میں آ جاؤ اور اس اندھے پن کو چھوڑ کر بینا بن جاؤ۔ قتادہ رحمہ اللہ سے فرمان باری تعالیٰ ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل لوگوں کو تو اللہ کی اطاعت یعنی تقوی اور نیکی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود اس کی مخالفت کرتے تھے، اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آڑ دلائی ہے۔ اہل کتاب اور منافقین لوگوں کو تو نماز روزے کا حکم دیتے تھے مگر خود عمل نہیں تھے کرتے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آڑ دلائی ہے کہ جو شخص نیکی کا حکم دے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے۔
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو. وأنتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی تمہارے پاس جو علم، نبوت اور عہد و پیمان تورات کی صورت میں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تو کفر سے روکتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم میرے رسول کی تصدیق کرو گے، مگر تم میرے اس عہد کو توڑ رہے ہو، یعنی تم نے تو میرے اس عہد کو توڑا ہے اور میری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کا انکار کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کی وجہ سے ان کی مذمت کی اور اپنے بارے میں جس غلطی کا وہ ارتکاب کر رہے تھے اس پر انہیں خبردار کیا کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر خود اسے نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے پر ان کی مذمت نہیں کی، کیونکہ نیکی کا حکم دینا تو بذات خود نیکی ہے اور عالم کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی واجب ہے اور اولا ہے کہ وہ خود بھی نیکی کرے اور نیکی کرنے والوں سے پیچھے نہ رہے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو نیکی کا حکم دینا بھی واجب ہے اور اسے خود کرنا بھی واجب ہے. ان میں سے ایک کو ترک کر دینے کی وجہ سے دوسرے کا وجوب ساقط نہیں ہوتا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ بات اسی صورت میں ہے کہ جب میں تمہیں سنا کر کہوں، حالانکہ میں تو ان سے بات کرتا رہتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک کام کا آغاز مجھ سے ہو، اور نہ میں کسی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، خواہ وہ میرا امیر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا ارشاد سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی. وہ جہنم میں ان کے گرد چکر کھاتا رہے گا جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد کھاتا ہے، یعنی جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر کھاتا ہے. جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ ہاں، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نہیں تھا کرتا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 3 آیات کی وجہ سے واز کرنے کو پسند نہیں کرتا. وہ 3 آیات کون سی ہیں؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا کہتے اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سورۃ الصف. مومنو، تم ایسی بات کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں. اور تیسری آیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کہا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. سورۃ ہود. اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں. جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی جس خیر و بلائی کی وہ امید رکھتے ہیں اس کے حصول کے لیے وہ صبر اور نماز سے مدد لیا کریں. جیسا کہ مقاتل بن حیان رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے. مجاہد رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا. اسی طرح قرطبی اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا ہے، اسی لیے اسی عبادات کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے، اور عبادات میں جو سر فہرست ہے وہ ہے نماز. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ مصیبت کے وقت صبر کیا جائے اور یہ بہت اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ ان امور کا ارتکاب نہ کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو دین پر ثبات اور استقامت کے لیے نماز سب سے بڑی مددگار ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سورۃ العنکبوت. اے نبی، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اس میں ضمیر کا مرجع صلاۃ ہے، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ مدد دینے کی وصیت. جیسا کہ قارون کے قصہ میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. سورۃ القصص. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے جو اس نے تیار کر رکھا ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. سورۃ حامیم سجدہ. اور بلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. آپ سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دیں جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کی آپ سے دشمنی تھی وہ آپ کا جگری دوست ہوگا. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. یعنی یہ وصیت انہی کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. ضمیر کا مرجع نماز ہو یا نماز اور صبر، یعنی صبر کی وصیت، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اس کے معنی ہوں گے کہ یہ بہت بھاری، بہت ثقیل ہے، مگر إِلَّا الْخَاشِعِينَ عاجزی کرنے والوں پر یہ ثقیل نہیں ہے، گرا نہیں ہے. ابن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور فرمانے باری تعالیٰ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس کا تعلق بھی پہلے کلام ہی سے ہے کہ نماز یا وصیت بہت گرا ہے. الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، مگر ان لوگوں پر گرا نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، یعنی جو جانتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی ان کے تمام امور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کی طرف راجع ہیں کہ وہ اپنے عدل کے مطابق ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے. یہی وجہ ہے کہ آخرت اور جزا پر یقین کی وجہ سے ان کے لیے نیکیوں کو سر انجام دینا اور برائیوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یظنون انہم ملاقو ربہم. ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب
یقین کو بھی زن اور شک کو بھی زن سے معصوم کرتے ہیں، جس طرح وہ ظلمت اور زیاد دونوں کے لیے، صدفہ اور فریاد کن اور فریاد رس دونوں کے لیے صارخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک چیز کا ایک نام ہے اور اس کی ضد کا بھی وہی نام ہے۔ یہاں زن یقین کے معنی میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا سورۃ الکہف۔ اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں۔ اس میں زن بمعنی یقین ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی؟ تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے راحت اور آرام کے لیے موقع عطا نہیں کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے بلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق مکمل۔ تو اب آج کے سبق کو لے کر کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔